بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ امیر نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کو آج ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ دیوان امیری میں آج صبح صاحب اسم امیر اور جمہوریہ سلووینیا کے صدر کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں آج دیوان امیری میں قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا اور بھارت کی ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں اسکریپ کے گودام میں آگ لگ جانے سے کم از کم 11 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی کو آج ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے پاکستان کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ آج دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور جمہوریہ سلووینیا کے صدر بوروت پوہار کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے، جن میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور تمام شعبوں، خاص طور پر معیشت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے وسائل پر گفتگو ہوئی۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات اور خطے میں ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی، امیری دیوان کے معاملات کے نگران شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی اور وزیر بلدیات ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی الشبئی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ سلووینیا کی جانب سے وہاں کے منسٹر آف انفراسٹرکچر جرنیج ورتوویک اور وزیر ماحولیات اور منصوبہ بندی اندریج ویزجیک نے مذاکرات میں شرکت کی۔ بعد میں صاحب اسم امیر نے جمہوریہ سلووینیا کے صدر اور ان کے وفد کے اعزاز میں ظہرانہ دیا۔ اس سے قبل دیوان امیری میں آمد پر سلووینیا کے صدر کے لیے استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ آج دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے بعد وزیر مملکت برائے امور کابینہ محمد بن عبداللہ سریتی نے ایک بیان میں کہا کہ کابینہ نے شورا کونسل کی جانب سے سفارتی اور کونسلر مشنز کے ذریعے ملک کے اندر جائیداد کی ملکیت کو ریگولیٹ کرنے کے مسودہ قانون کی منظوری دی۔ کابینہ نے وزارت دفاع کی جانب سے جاری کردہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے پر فیس عائد کرنے سے متعلق سن 1991 کے قانون نمبر 7 کو منسوخ کرنے کے مسودے کی منظوری دی۔ کابینہ نے حکومت قطر اور اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت کے درمیان سمندری نقل و حمل کے معاہدے کی توثیق کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی بھی ہدایت کی۔ اس کے علاوہ آج کے اجلاس کی کارروائی کے دوران کابینہ نے قطر اور برونڈی کی حکومتوں کے درمیان قطر کے اندر برونڈی کے ورکرز کی ملازمت کو منظم کرنے کے لیے ایک قانونی مسودے کی منظوری کا بھی اعلان کیا۔ آج وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے سائنس اور عالمی امور سے متعلق پگواش کانفرنسز کی تنظیم کے سیکریٹری جنرل پروفیسر چاولو کوٹا رامسیونو نے ملاقات کی، جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ ملاقات کے دوران مشترکہ دلچسپی کے متعدد معاملات کے علاوہ پگواش تنظیم کے درمیان تعاون سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے قطر میں جمہوریہ پولینڈ کے سفیر جینوس جینکی نے بھی آج صبح ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ آج برزان کیمپ میں امیری گارڈ اسکول میں امیری گارڈ افسران کے ایڈوانس کورس کے 11ویں بیچ اور جونیئر سٹاف کورس کے افسران کے 9ویں بیچ کی گریجویشن تقریب منعقد ہوئی، جس میں امیری گارڈ سٹاف کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل حزہ بن خلیل الشامانی موجود تھے۔
امیری گارڈ کے ڈپٹی کمانڈر، قطر امیری ایئر فورس کے کمانڈر اور امیری گارڈ اور قطر کی مسلح افواج کے متعدد افسران نے اس گریجویشن تقریب میں شرکت کی۔ تقریب کے آغاز میں امیری گارڈ اسکول کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل علی ارحمہ المریخی نے کہا کہ اسکول کورس ٹرینرز کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کے لیے ٹریننگ میتھڈز کو ڈیولپ کرنے میں کوشاں رہتا ہے تاکہ وہ اپنے فرائض خوش اسلوبی سے انجام دے سکے۔ کورسز کی عمومی رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد امیری گارڈ کے کمانڈر نے فارغ التحصیل اسٹوڈنٹس کو اعزاز سے نوازا، انہیں مبارکباد دی اور انہیں محنت اور استقامت سے اپنی ڈیوٹی انجام دینے کی تلقین کی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوم نے بکنگم پیلس میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے برطانیہ میں قطر کے نئے سفیر فہد بن محمد آل عطیہ کی اسناد سفارت وصول کی۔ اس موقع پر قطر کے سفیر نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے ملکہ الزبتھ دوم کو خیر سگالی کا پیغام دیا، جس میں ان کی صحت اور تندرستی اور برطانیہ کی حکومت اور عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ جواب میں برطانیہ کی ملکہ نے سفیر موصوف سے کہا کہ وہ ان کی جانب سے بھی صاحب اسم امیر کو خیر سگالی کا پیغام پہنچا دیں، جس میں صاحب اسم امیر کی صحت و تندرستی اور قطر کے عوام کی ترقی و کامرانی کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا گیا ہے۔ وزارت تجارت اور صنعت نے رمضان کے مقدس مہینے کے لیے رعایتی اشیاء کی فہرست جاری کر دی ہے، جس میں 800 سے زیادہ اشیاء شامل ہیں۔ رعایتی اشیاء خرد و نوش کی فروخت کا سلسلہ آج بدھ کے دن سے شروع ہو گیا ہے۔ وزارت صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 131 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 129 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 2 کیسز کا تعلق مسافروں سے ہے جو حال ہی میں دوحہ لوٹے ہیں۔ اسی دوران کرونا وائرس کے مزید 104 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے مریضوں کی تعداد اب 3,58,574 ہو گئی ہے۔ وزارت نے مزید کہا ہے کہ قومی ویکسینیشن پروگرام کے تحت اس کے آغاز سے لے کر اب تک لوگوں کو ویکسین کی 6,05,65,091 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ویکسین کی 13,211 ڈوزز دی گئیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کو اب تک 1,04,04,952 بوسٹر ڈوزز دی جا چکی ہیں، اور یوں قطر کی کل آبادی کے 88.6% لوگ ویکسین کی 2 ڈوزز لینے کے بعد مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی قابض فوج نے آج مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس کے مختلف علاقوں میں گرفتاریوں کی ایک بڑی مہم کا آغاز کرتے ہوئے 29 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی قابض فوج نے جنین شہر کے جنوب میں واقع قصبوں یعباد اور فہمہ سے 4 فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ اسی طرح بیت المقدس کے جنوب مغرب میں واقع ابودیس قصبے سے 12 فلسطینیوں کو ان کے گھروں پر چھاپے اور تلاشی کے بعد گرفتار کیا گیا۔ اسرائیلی قابض فوج فلسطینی عوام کے خلاف اپنی جارحانہ طرز عمل کے تحت مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس میں روزانہ کی بنیاد پر چھاپوں اور گرفتاریوں کی مہم جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو کے سیکریٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ اور پولینڈ کے وزیر خارجہ زبگنیو ریو کے ساتھ 2 الگ الگ فون کالز میں یوکرین کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے نیٹو کے سیکریٹری جنرل سے نیٹو کے غیر معمولی سربراہی اجلاس کی تیاریوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ یہ اجلاس کل ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ نے اپنے پولینڈ کے ہم منصب سے یوکرین کی حمایت کے لیے جاری بین الاقوامی کوششوں کے علاوہ امریکی صدر جو بائیڈن کے آئندہ جمعے کے روز پولینڈ کے دورے کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ صدر بائیڈن یوکرین پر نیٹو کے ہنگامی سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے آج یورپ روانہ ہوں گے۔ روسی پریزیڈنسی یعنی کرملن نے کہا ہے کہ یوکرین کے ساتھ مذاکرات ماسکو حکومت کی خواہش کے مقابلے میں بہت سست اور کم معنی خیز لگتے ہیں۔ آج ایک پریس اسٹیٹمنٹ میں کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیسکوو نے بتایا کہ روس کے مطالبات سے یوکرین کی حکومت بخوبی آگاہ ہے، جو زبانی اور تحریری طور پر واضح کر دیے گئے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ روس یوکرین میں اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں لوکل اتھارٹیز قائم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ دونوں ملکوں کے درمیان فوجی کشیدگی کو روکنے کے لیے مذاکرات کے 4 دور ناکام ہو چکے ہیں۔
ماسکو حکومت چاہتی ہے کہ یوکرین بغیر کسی شرط کے اس کے مطالبات تسلیم کر لے۔ جرمنی کے چانسلر اولف شولز نے یوکرین کی جنگ بندی کی وجہ سے روس سے توانائی کی درآمدات پر پابندی کے عہد کی تجدید کی ہے اور کہا ہے کہ اس ضمن میں جرمنی کی حکومت کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یورپ کے روس کی توانائی پر انحصار کو ختم کرنے کے لیے بہت جلد کوئی لاہ عمل اختیار کیا جائے گا۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے جاپان کی پارلیمنٹ سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ اقوام متحدہ کا ادارہ ان کے ملک کے تنازع کو حل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا۔ اور آج صبح بھارت کی ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں اسکریپ کے گودام میں آگ لگنے سے کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس کی رپورٹ کے مطابق گودام میں جب آگ لگی تو اس وقت وہاں 12 مزدور موجود تھے۔ آگ پر قابو پا لیا گیا۔ حکام نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پہ سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کو آج ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ دیوان امیری میں آج صبح صاحب اسم امیر اور جمہوریہ سلووینیا کے صدر کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں آج دیوان امیری میں قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ اور بھارت کی ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں اسکریپ کے گودام میں آگ لگ جانے سے کم از کم 11 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔